Now I would like to call Abdul Rahman for the speech. صدر علی وقار، معزز اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام، بزرگان دین اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور آج ہم موسیقی کی خوشی میں جشن آزادی منا رہے ہیں، اور آج ایک ہجوم کی شکل میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے آزادی سے غلامی کا رخ کیا، اور پھر غلامی سے آزاد ہوئے، اور آج بھی کس طرح سے غلام ہے۔ آئیے ذرا اتہاس کے پنے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ انگریز ویسے تو ہندوستان میں تجارت کے غرض سے آئے تھے، لیکن اس کے کچھ ناپاک ارادے بھی تھے۔ وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ تجارت کی، اور دھیرے دھیرے یہاں پر حکومت کرنا بھی شروع کر دیا، اور انہوں نے تقریباً یہاں پہ 200 سال تک ہندوستانی کو غلام بنا کے رکھا۔ اس طرح سے ہندوستانیوں کے دل میں اپنے ملک کو آزاد کرانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی پہلی جنگ سن 1857 عیسوی میں لڑی، جسے انگریز نے غدر کا نام دیا، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہماری یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی اور انگریز فتح یاب ہو گئے۔ انگریز فتح یاب ہونے کے بعد ہندوستانیوں پہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگے۔ اس طرح ہندوستانیوں کے دل میں اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے دوبارہ سے جدوجہد شروع ہوئی، اور 18ویں صدی کے اخیر میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں مہاتما گاندھی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی نے جدوجہد کو ایک نیا رنگ دیا۔ آپ نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر علی برادران، پنڈت جواہر لال نہرو، شیخ عبداللہ، جے پرکاش نارائن، ماسٹر تارا سنگھ، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، ایسے ہی بڑی بڑی شخصیتوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ انہی لوگوں کی محنت اور قربانی کے بدولت ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی لوگوں کی قربانی کے بدولت انگریز کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ کہنے کا مطلب ہمارا ملک یوں ہی آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس آزادی کے خاطر بہت قربانی دی گئی۔ اس آزادی کی خاطر بہت قربانی دی گئی۔ انگریز کے خلاف سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 1757 میں، حیدر علی نے 1767 میں، ٹیپو سلطان نے 1780 میں انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور جان و مال کی بے پناہ قربانی دی۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریز کے خلاف مسلسل جدوجہد کا آغاز ہوا، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی قربانی دی گئی۔ لوگوں نے اپنے جان کو قربان کر لیا، خود کو شہید کر لیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اور گھر سے بے گھر ہو گئے، خون کے دریائے بہا دی۔ ان کے قربانی میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ مسلمانوں نے، بالخصوص علماء کرام نے جنگی آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور کبھی بھی کسی بھی قسم کی قربانی سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن افسوس کے ملک میں بدامنی پھیلانے والے وہ لوگ جو ان قربانی پر پانی کرتے نظر آتے ہیں، ان بہادروں پر قربانی کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ملک تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ شروع کی تھی جس نے جنگی آزادی، وہ ٹیپو سلطان، وہ بہادر شاہ ظفر، مسلمان ہی تھے۔ لہرایا جاتا ہے ترنگا جہاں شان سے، تعمیر کی جس نے لال قلعہ، وہ مسلمان ہی تھا۔ لکھا جس نے تران ہند سارے جہاں سے اچھا، وہ علامہ اقبال، مسلمان ہی تھے۔ دیا جس نے 7 مرتبہ ہندوستان کو، وہ شاہجہاں، مسلمان ہی تھے۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس میں علماء کرام کا سنگ لگتا ہو، وہ علماء کرام مسلمان ہی تھے۔ اگر ہم بے شک ہے تم کو تو جاؤ انڈیا گیٹ پہ لکھا ہے 93,000 شہیدوں میں جا کر دیکھو 63,000 مسلمان شہیدوں کے نام ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ خبردارو، کان کھول کر سن لو کہ ہندوستان سے ہندوستانی مسلمانوں کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس ملک کی آزادی کی خاطر صرف مسلمانوں نے حصہ لیا ہے۔ اس آزادی میں ہندو نے، مسلم نے، سکھ نے، عیسائی نے اور دیگر تمام قوم کے لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے خلاف کرے ہیں، جو مسلمان کو غدار کہتے ہیں، غدار مسلمان نہیں تم ہو۔ لیکن آئیے ہم عہد کریں کہ ملک کی سالمیت، اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھیں گے۔ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، ایک شاعری کہنا چاہوں گا کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، کہ خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ Thank you so much, Abdul Rahman, for sharing us our thoughts.